السلام علیکم۔ آج کا درس سورہ رحمان سے شروع ہے۔ اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے۔ پہلے میں ان کا ترجمہ بتاتا ہوں جو پھر میری فہم وہ بتاتا ہوں۔ گزارش یہ ہے کہ درس کو مکمل سنا کریں اور پھر سوالات جو ہے وہ جو درس سنے اس کے مطابق کریں، روایتی ترجمے سے سوال نہ کر بیٹھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا مہربان ہے۔ یہاں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ بسم خود ایک صرفی مادہ ہے، یہ اس میں اسم نہیں ہے، تو انتہائی مہربان رحم کرنے والے اللہ کی تمانیت ہے۔ الرحمن، الرحمن یہ کیونکہ نون ہے یعنی نام ہے، اسم ہے، یہ ایسا ہی رہے گا، خاص رحم کرنے والا۔ یعنی اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو بلا امتیاز ہر ایک کو ہر عمل کا نتیجہ دینے والا۔ رحمان کی کیفیت یہی ہوتی ہے کہ وہ بلا امتیاز ہر ایک کو اس کے عمل کا نتیجہ دیتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اللہ کو ماننے والا ہو، نہ ماننے والا ہو، مشرک ہو، کافر ہو، کوئی بھی ہو۔ علم القرآن، اس نے سکھایا قرآن۔ علم القرآن، علم دیا القرآن کا۔ تو رحمان کی کیفیت یعنی رحمان کون ہے جو بلا امتیاز نتیجہ دیتا ہے ہر ایک عمل کا؟ وہ جس نے قرآن کا علم دیا ہے۔ خلق الانسان، اس نے پیدا کیا انسان۔ خلق کا مطلب پیدا کرنا، بنانا، وجود میں لانا، اس کو آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں اردو کے لفظ میں۔ اور الانسان یعنی انسان، تو انسان کو وجود دیا، انسان کو بنایا، انسان کو پیدا کیا۔ علمہ البیان، اس نے اسے سکھایا بات کرنا۔ علمہ البیان، علم دیا اسے البیان کا یعنی خاص وضاحت کا۔ تو رحمان جس نے قرآن کا علم بھی دیا، اس نے انسان کو وجود بھی دیا اور پھر اسے اس کے واضح کرنے کا علم بھی دیا، وضاحت کا، بیان کرنے کا۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند ایک حساب سے گردش میں ہے۔ ابھی انہوں نے بریکٹ میں لکھ دیا گردش میں، یا گردش کا کوئی لفظ ہی نہیں ہے۔ الشمس، یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ شمس کہتے ہیں دلیل سے وضاحت کو، دلیل سے واضح ہونے کو۔ تو الشمس جو خاص دلیل سے نمایاں ہو، ظاہر ہو، برتر ہو۔ والقمر، اور القمر یعنی قمر کہتے ہیں غلبے کو۔ تو یہ بھی بتا دیں کہ چاند بھی اس قمر کو کہتے ہیں جب اس کی روشنی اس پر غالب آتی ہے 3 تاریخ کے بعد سے، پہلے والے چاند کو یہ قمر نہیں کہتے ہیں۔ تو خاص دلیل سے نمایاں ہونا اور خاص غالب آنا۔ بحسبان ایک حساب کو ہے، اس کا ایک طریقہ کار ہے، اس کا ایک حساب متعین ہے، اسی حساب سے ہوگا۔ ایسا ہی نہیں کہ آپ نے بات کرنا شروع کیا آپ فوراً غالب آ گئے، ایسا ممکن ہی نہیں۔ اس کا ایک حساب ہے، اس کے حساب سے ہی چلے گا، بغیر اس کے نہیں ہوگا۔ جو اس کا پروسیجر ہے پورا وہ مکمل ہوگا۔ والنجم والشجر یسجدان، اور جھاڑیاں اور درخت سربا سجود ہیں۔ اب دیکھیے یہاں انہوں نے نجم کو جھاڑیاں کر دیا اور شجر کو درخت کر دیا۔ ویسے نجم یہ ستاروں کو کہتے ہیں، اچھا، جبکہ نجم کہتے ہیں چھوٹی ریاست کو۔ تو وہ نجم اور خاص چھوٹی ریاست، وہ شجر اور خاص تنازع، شجر کہتے ہیں تنازع کو۔ یسجدان، یہ دونوں فرما برداری کے لیے، یعنی اگر آپ کی خواہش کوئی چھوٹی ریاست بنانے کی ہے تو وہ اللہ کی فرما برداری اختیار کرنے کے لیے ہو، یہ نہیں کہ اپنی ریاست بنا کر اپنے آپ کو الہ بنا کر پیش کر دینا کہ ہماری حاکمیت یہاں پر قائم رہے۔ آج مسلم ریاستیں بہت ساری ہیں، لیکن ریاستوں کا وجود اللہ کے قوانین کا نفاذ نہیں ہے، اس پر سجدہ کرنا نہیں ہے، اپنی حاکمیت قائم کرنا، اپنے اس کو دکھانا، تو یہ چیزیں اللہ کے اصول کے خلاف ہیں۔ تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ چاہے چھوٹی ریاست ہو، نہیں خاص چھوٹی ریاست ہو، یا خاص تمہارا تنازع ہو۔ تنازع کیا کہ اللہ کی بات کو سمجھیں تاکہ اس پر فرما برداری اختیار کرے۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ یسجدان یعنی سجد کے لیے، فرما برداری کے لیے ہونا چاہیے، فرما برداری اختیار کے لیے ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ تنازع اختیار کر کے فرما برداری سے دور ہو جائیں اور ریاست بنا کر اللہ کی حاکمیت قائم کرنے کے بجائے اپنی حاکمیت قائم کرنا شروع ہو جائیں۔ والسماء رفعها ووضع الميزان، اور اس نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو رکھی۔ اب دیکھیے آسمان کو بلند رکھا اور وہاں ترازو رکھ دیا، پتہ نہیں کہاں ان کو ترازو نظر آ رہا ہے۔ والسماء، اور خاص بلندی، رفعها اس کی رفعت ہے یعنی اس کی انتہا ہے، اس کی برتری ہے۔ ووضع المیزان یعنی مکمل کر کے دیا المیزان۔ وضع کہتے ہیں کسی چیز کو مکمل کر کے دینے کو۔ جیسے مثال پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ وضع حمل جب ہوتا ہے جب مکمل بچہ پیدا ہوتا ہے، اگر وہ کچھ کمی رہ جائے تو وہ وضع نہیں کہلاتا ہے، مردہ ہو جائے یا کچھ کمی بیشی رہ جائے تو وہ وضع نہیں کہلاتا جب تک وہ باہر نہ آ جائے پوری طرح۔ اور المیزان جو ہے یہ خاص میزان جس سے موازنہ کیا جاتا ہے، ایک خاص وزن۔ تو یہ خاص وزن دراصل اللہ اپنی کتاب کو ہی کہتا ہے۔
میزان جو ہے وہ اللہ نے اپنی کتاب کو ہی کہا ہے، اور اس کی وضاحت سورہ حدید میں موجود بھی ہے، وہاں اللہ نے کتاب کے ساتھ والمیزان لفظ استعمال کیا ہے۔ کتاب یعنی وہ جو میزان جو آپ کا موازنہ کر رہا ہے، کچھ دے رہا ہے، تو اس کی رفت انتہا برتری یعنی خاص بلندی ہے، یعنی المیزان موازنہ کرنے والا الکتاب مکمل بنا کر دیا ہے۔ یہ جو آپ کو بلندی ملے گی رفت کے ساتھ، یعنی انتہائی برتری سے جو بلندی ملے گی، جلد بلندی آئے گی، خاص بلندی جو ملتی ہے، اس کی رفت کیا ہے؟ وہ اللہ نے کتاب میں آپ کو بنا کر دے دیا کہ کون سا عمل ہے، کس طرح سے ہے، کیا کچھ کرنا ہے، اس کے بعد جا کر وہ بلندی ملے گی، ایسے ہی بلندی نہیں مل جائے گی۔ اللہ تطغوا فی المیزان، اور تم تول میں حد سے تجاوز نہ کرو۔ اب دیکھیے یہاں میزان ادھر تول کر دیا، ادھر ترازو کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ترازو میں ہی فٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اس کو کتاب کی طرف لے کر ہی نہیں آ رہے۔ اللہ یہ کہ نہیں، تطغوا تم طغیانی کرو، فی المیزان المیزان میں، یعنی آپ الکتاب میں طغیانی نہیں کریں، حد سے زیادہ بڑھیں نہیں۔ اللہ نے جتنا حکم دیا ہے اسی پر پابند رہیں، اس سے بڑھ چڑھ کر نہ کریں، نہ کمی کرنا ہے نہ بڑھا چڑھا کر کرنا ہے، جتنا اللہ نے دیا اتنا ہی ہونا ہے۔ اس کو قانتین کہا کہ قانے ہو جانا ہے۔ تو یہ کہ المیزان میں تم طغیانی نہیں کرو۔ وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ، اور تول انصاف سے قائم کرو اور تول نہ گھٹاؤ، کم نہ تولو۔ اب دیکھیے واقم الوزن کا انہوں نے کیا کیا ہے کہ تول جو ہے انصاف سے قائم کرو، بالقسط آگے انصاف، اور جب واقم الصلاۃ آتا ہے تو وہاں کیا کرتے ہیں؟ وہاں پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، نماز پڑھو کر دیتے، تو وزن کیسے پڑھیں گے؟ اگر ان کا وزن ہی ترجمہ رکھ لیا جائے تو یہ کس طرح سے کریں گے؟ واقیم الوزن، اور ڈٹ جاؤ، الوزن یعنی خاص وزن میں، جو وزن کیا ہے وہ کتاب میں موجود ہے، میزان میں موجود ہے نا سارا، تو کس کا کیا وزن ہے یہ میزان بتا رہا ہے آپ کا، کس عمل کا کیا کچھ ہوگا، تو ڈٹ جاؤ اس خاص وزن کو، بالقسط برابری کو، اس میں نہ گھٹانا ہے نہ بڑھانا ہے۔ ولا تخسروا المیزان، اور تم خسارہ نہیں کرو المیزان میں، جو خاص کتاب دی گئی ہے اس میں تم خسارہ نہیں کرو، اس کتاب میں، اس میزان میں جو وزن آپ کو دیا گیا جس کام کا، اس کو برابری کے ساتھ، اس کو برابری سے اس پر ڈٹ جائیں، قائم ہو جائیں، اور اس میں کوئی خسارہ نہ کریں۔ ہاں کمی نہ کریں، خسارہ نہ کریں، گھٹائیں نہیں، آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اردو کے الفاظ میں یہ وہ ہے کہ آپ کوئی سے لفظ سے سمجھ جائیں تو، اور برابری کو، الوزن کو اٹھو، اور تم المیزان کو خسارہ نہیں کرو، المیزان میں کمی نہیں کرو۔ والارض وضعها للانام، اور اس نے زمین کو مخلوق کے لیے بچھایا۔ اب یہ دیکھیے انام کا انہوں نے مخلوق کر دیا، والارض اور خاص پستی، وضعها اسے مکمل کر کے دیا، للانام، انام جو ہے انہوں نے تو مخلوق کے لیے کیا، لیکن انام کا مطلب یہ ہے کہ جس میں کوئی غفلت میں رہنے والوں کو مکمل کر کے دینا، اور پستی جو خاص پستی اسے مکمل کر کے دیا ہے ان لوگوں کے لیے جو کم عقل ہیں، کم عقل لوگوں کے لیے، پستوں والوں کے لیے اسے مکمل بنا کر دیا ہے، وضع کر کے دیا ہے۔ ہاں نوم آیا نیند کے لیے، وہ اسی مادے سے آ جاتا ہے، تو اس لیے وہ غفلت میں رہنے والے آدمی، پستی اسے مکمل کر کے دیا ہے غفلت والوں کے لیے، غفلت میں رہنے والوں کے لیے یا نیند میں رہنے والوں کے لیے، کم عقلوں کے لیے۔ فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام، اس میں میوے ہیں اور غلاف والی کھجوریں۔ فیہا فاکہۃ، اس میں خوشیاں ہیں، فقہ کہتے ہیں خوشی کو، تو انہوں نے خود بھی فاکہۃ جب آتا ہے تو وہاں پر کر رکھا ہے، تو فیہا فاکہۃ اس میں خوشیاں ہیں، والنخل اور منتخب کر کے پسند کرنا، نخل کہتے ہیں منتخب کر کے پسند کرنے کو، انتخابات کو بھی نخل کہا جاتا ہے، اور الف لام وغیرہ خاص طور پر ذات الاکمام، کمم کہتے ہیں چھپے ہوئے کو، حفاظت سے جو چھپا ہوا ہوتا ہے، جس پر غلاف لپٹا ہوا ہوتا ہے، تو چھپی ہوئی یا ڈھکی ہوئی، اور ذات کہتے ہیں قوت کو، تو اس کا جو رواں ترجمہ بن گیا۔ اور اس میں خوشیاں ہیں، خاص غلاف میں لپٹی ہوئی قوت نے منتخب کر کے پسند کرنا ہے، تو یہ جو ہے ان منتخب کر کے کیا پسند کرنا ہے، اصل میں جو منتخب ہوں گے کس طرح سے ہوں گے، عقل استعمال کر کے، عقل و فکر کے ساتھ منتخب کر کے پسند ہونا ہے۔ والحب ذو العصف والریحان، اور غلہ بھوسے والا اور خوشبو کے پھول۔ اب یہ بھوسے والے غلہ کی کیا ضرورت ہے، کیا گائے بھینس کو کھلایا جا رہا ہے، یہ انسان کی کتاب ہے۔ والحب، اور خاص محبت، حب کہتے ہیں محبت کو، ذو العصف، عصف کہتے ہیں انتہائی تیز رفتار کو، تو خاص تیز رفتاری کی قوت والے،
والریحان، ریح کی یعنی تسنیہ جو ریحان ہے، اور ارواح اس کی جمع ہو جائے گی۔ روح کہتے ہیں حکم کو، ریح حکم کو کہا جاتا ہے۔ تو خاص تیزی یعنی سرعت کی قوت سے، خاص محبت والے یعنی وہ دونوں طرح سے ہمارا حکم لینے والے ہیں۔ اللہ اپنے حکم کو دینے کے کہہ رہے، چاہے محبت سے قبول کر لو، بڑی تیز رفتاری کی قوت سے آ جاؤ کہ بڑی جلدی چاہتے ہو، لیکن یہ ہونا چاہیے کہ خاص حکم جو وہ اللہ کا حکم لینا چاہیے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ اب دیکھیے، ویسے تو جتنے بھی ہمارے خاص طور پر علماء کرام ہیں یا جو لوگ فرقہ پرست لوگ ہیں، گرامر میں بڑی باتیں کرتے ہیں کہ عربی میں گرامر چاہیے اور گرامر کے بغیر قرآن نہیں سمجھ سکتے، سب کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن اب یہاں دیکھیں، ربکما تثنیہ کا صیغہ ہے، رب کا تمہارا رب، ربکما تم دونوں کا رب، اور ربکم تم سب کا رب۔ اسی طرح تکذب تم جھٹلا رہے ہو، تکذبان تم دونوں جھٹلا رہے ہو، اور تکذبین تم سب جھٹلا رہے ہو۔ تو یہ دونوں تثنیہ ہے، یعنی دونوں جو ہے دو کا صیغہ ہے، نہ واحد ہے نہ جمع میں ہے، تثنیہ کا صیغہ ہے۔ ترجمہ کرتے ہیں سب جمع میں لے آتے ہیں، کسی ایک نے بھی اس پر اعتراض نہیں کیا یہاں گرامر کہاں ان کی مر گئی۔ فبیئیے، پس کون کون سی یا پس کیا کیا آپ اس کو دو یا کس کس اردو میں یہ الفاظ کہہ سکتے ہیں۔ اعلیٰ، اعلیٰ کا انہوں نے نعمت کر دیا، جبکہ اعلیٰ نعمت کو نہیں کہتے ہیں بلکہ اعلیٰ کہتے ہیں کوتاہیوں کو۔ ربکما یعنی تم دونوں اپنے رب سے، بس کس کس کوتاہیوں پر ہو تم دونوں اپنے رب سے، تو کا زبان تم دونوں جھٹلا رہے ہو۔ اب یہ کون سے دو بات یہ ہے، یہاں پر آ کر پھر مولا ڈنڈی مار جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جن و انس، حالانکہ اللہ نے جن و انس کو الگ الگ کہا ہی نہیں ہے، کوئی دو الگ مخلوق تو کہا ہی نہیں۔ پورے قرآن میں یا ایھا الانسان تو ہے، یا ایھا الناس ہے، یا ایھا الجن بھی ہے، کہیں ہے ہی نہیں، تو جن کیسے الگ ہوئے؟ جن تو انسان کی ایک کیفیت ہے، تو یہ بات ہی نہیں ہے۔ یہ اس کی وضاحت تو اللہ نے اس سے پہلے ہی آیت میں کر دیا، کون سا؟ کہ چاہے آپ محبت سے لیں یا تیز رفتار قوت سے لینے والے ہوں، لیکن اللہ کے حکم کو لینا ہے۔ تو ان دونوں کی بات ہو رہی ہے، آپ محبت کے ساتھ اللہ کے احکامات پر عمل پیرا ہونا چاہتے ہیں، سجدہ کرنا چاہتے ہیں، فرما برداری اختیار کرنا چاہتے ہیں، یا انتہائی تیز رفتاری کی قوت سے۔ تو ان دونوں کو، دونوں جو یہ ہیں، چاہے محبت سے چاہتے ہیں اور تیز رفتاری قوت سے چاہتے ہیں، پہلے یہ اپنے رب سے جن کوتاہیوں پر موجود ہیں اس کو قبول تو کریں جس کو انہوں نے جھٹلایا ہوا ہے۔ جب تک یہ بات آئے گی نہیں جس کو جھٹلا رکھا ہے، تو نہ وہ محبت سے آگے جا سکتے ہیں اور نہ تیز رفتاری قوت سے، بلکہ منہ کے بل دھڑام سے گریں گے اور دنیا بھر میں رسوا ہوتے رہیں گے، جس طرح آج کی مسلم دنیا پوری ذلیل و خوار ہے۔ وہ کس لیے؟ کہ تمام مسلم دنیا کے یہی ہے کہ ہم بڑے محبت کے ساتھ اللہ کے چاہنے والے ہیں، ہم محمد کے چاہنے والے ہیں، اس کے لیے کٹ مرنے کو تیار ہیں، جلوس نکالیں گے، توڑ پھوڑ کریں گے، اپنے آپ کو ہی نقصان پہنچائیں گے، اللہ کے احکامات کی طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ جی ہم تو بڑی صورت تیز رفتاری قوت سے آ جائیں گے، ہمارے پاس اچھی فوج ہے، مضبوط فوج ہے، یہ کر سکتے وہ کر سکتے۔ اور آج کے دور میں تو خاص طور پر جب اسرائیل اور فلسطین کی جنگ یہ چل رہی ہے، تو فلسطینیوں کی اللہ سے مدد ہو رہی ہے اور یوں کر رہے ہیں، اور اسرائیل کو یوں تباہ کر رہے ہیں، اور یہ سب باتیں تو آپ کر رہے ہیں، لیکن کیا واقعی آپ نے بھی اللہ کے احکامات کو سمجھا ہے یا صحیح؟ اگر کچھ ہو رہا ہے تو وہ اس آپ کے اس پالیسی کی وجہ سے، اس عمل دراوت کی وجہ سے کچھ فائدہ ہو رہا ہے، اس کا اس سے قطعی کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ مسلمان ہیں تو اللہ کی کوئی غیبی مدد آ رہی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس سے زیادہ تو مار کھا رہے ہیں، وہ بھی بہت ساری باتیں کر رہے تھے، اگر ان کو لے کر بیٹھیں گے تو وہ بہت الگ بات ہو جائے گی۔ بہرحال یہاں سمجھانا مقصد یہ تھا کہ یہ دو کی بات ہو رہی ہے، تثنیہ کا صیغہ، اور یہ تثنیہ کیا ہے کہ چاہے آپ محبت کے ساتھ ہوں یا تیز رفتار قوت والے ہوں، لیکن احکامات اللہ کا ہی لینا ہے۔ اور اس سے پہلے اس کی وضاحت کر دیا کہ اس میں خوشیاں تو بہت ہیں، آپ یہ جو چھپی ہوئی قوت ہے اس میں، جو آپ نے لپیٹ کر رکھا ہے، اکمام کمم میں رکھا ہے، کس کو؟ اللہ کے احکامات کو۔ تو اس چھپی ہوئی قوت سے آپ کو منتخب کر کے پسند ہونا، الگ ہونا ہے۔ جب آپ یہ کام کریں گے پھر خوشیاں ملیں گی۔ اب چاہے آپ محبت سے کریں یا تیز رفتاری قوت سے کریں، لیکن احکامات اللہ کے ہی لینے ہیں۔ تو سب سے پہلے اب یہی دھیان کرنا پڑے گا کہ اپنے رب سے کن کن کوتاہیوں پر موجود ہے، کس کس کوتاہیوں پر موجود ہے، اور تم دونوں ہی جھٹلا رہے ہو، دونوں جھٹلائے ہوئے ہیں۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار، اس نے انسان کو پیدا کیا کھنکھناتی مٹی سے، ٹھیکری جیسی ہے۔ اب دیکھیے، ٹھیکری جیسی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کر رہا ہے، یہاں کیا بات ہو رہی ہے؟ خلق الانسان، انسان کو وجود دیا، من صلصال، اس سلسل کہتے ہیں یہ کھنکتی مٹی کو ہی، کالفخار، فخر کرنے کی طرح، جو غرور و تکبر میں آ جاتا ہے، فخر کرتے ہیں، تو فخر کرنے والوں کی طرح کھنکتی ہوئی مٹی سے انسان کو بنایا۔
انسان کو جو وجود دیا ہے تو یہ فخر کرنے والے انسان کہتے ہیں نا بس ہمارے اندر وہ عزم و قوت ہو تو ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. تو وہ عزم و قوت دراصل اللہ کے احکامات کے تحت ہوں گے، پابندی سے ہوگی تو پھر ہوگا، اور اگر اس سے باہر ہوگا تو وہ بیکار ضائع ہو جائے گی، آپ کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا. اب یہاں آگے اللہ کہہ رہے کہ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَار، اور جنات کو شعلے والی آگ سے بنایا گیا. اب یہاں جنات کا لفظ نہیں، انہوں نے جان کا ترجمہ جنات کر دیا. وَخَلَقَ الْجَانَّ، اور وجود دیا الجان کو، خاص زندگی کو، جیسے کہتے ہیں نا جان نکل کے زندگی ختم ہو گئی، تو اس کی بات ہو رہی ہے. میں مارجم مرج ہونے سے، من نار کس سے، حرارت سے، تو حرارت سے مرج ہونے سے جان کو بنایا ہے. جو انسان کے اندر جو جان ہے اس میں حرارت مرج ہوئی ہے، حرارت موجود ہے تو آپ کی زندگی ہے. زندگی کی حرارت ختم ہو جائے گی، موت ہو جائے گی. جسم جیسے ٹھنڈا پڑتا ہے مر جاتا ہے آدمی، جب تک جسم گرم رہتا ہے وہ زندہ رہتا ہے. تو یہ کوئی روح اور جسم الگ الگ جو تصور ہے یہ بھی ہندوانہ تصور ہے. قرآن اس کی تصدیق نہیں کرتا ہے کہ جسم الگ اور روح الگ ہے، اور روح کو موت نہیں اور جسم کو موت ہے. یہ سب ہندوانہ فلسفہ ہے یا اور دیگر مذاہب کے فلسفے جو اس میں ڈال دیا گیا ہے. تو یہاں اللہ نے یہ بتا دیا کہ انسان کو جو وجود دیا وہ تو کھنکتی ہوئی مٹی سے ہی ہے، اور تم اس سے فخر کرنے کی طرح ہو گئے ہو. تو یہ جو جان جو آئی ہے دراصل یہ تو حرارت کے مرج ہونے سے آئی ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اب اس کی بار بار وضاحت کی تو ضرورت نہیں ہے، پھر وہی بتا دیں کہ پس تم دونوں اپنے رب سے کن کن کوتاہیوں پر ہو، تم دونوں جھٹلاتے ہو. رب المشرقین و رب المغربین، رب ہے چاند سورج کے اور دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا. اب دیکھیں یہاں پر بریکٹ میں انہوں نے چاند سورج کر دیا مشرقین کو، جبکہ یہاں بات ہی نہیں ہو رہی اس کی. رب المشرقین، شرق کہتے ہیں عروج کو، تو دونوں طرح کے عروجوں کا ربوبیت کرنے والا. ورب المغربین، اور دونوں طرح کے زوال کا ربوبیت کرنے والا. رب اس کو کہتے ہیں جو بتدریج کسی کام کو آگے بڑھاتا رہتا ہے. اگر آپ عروج والے کام کریں گے تو بتدریج عروج ملے گا، ایک دم ڈائریکٹ عروج نہیں مل جائے گا فوری طور پر. آپ کرتے رہیں گے تو بتدریج عمل سے بڑھتے بڑھتے جب جا کے ترقی ہوگی، ایک دم سے نہیں ہوتی. اسی طرح زوال بھی ایک دم سے نہیں آتا ہے، وہ بھی بتدریج آتا ہے. تو پالنے والا بتدریج پروان چڑھانے والا کس کو، عروجوں کو بھی اور زوالوں کو بھی. اب آج والے جو وہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں سپر پاور وہ امریکہ ہے، اس کا عروج کیسے آ گیا، ہم بھی اسی بات کو اپنا لیں، اس طاقت کو اپنا لیں، ویسے ہی عمل کر لیں. وہ نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد یہ رونا روتے ہیں کہ ہم تو بڑے یہ تھے، اب ہمارے باپ دادا یہ سب کچھ تھے، سائنس کی ابتدا ہم نے کی، آج یورپ فائدہ اٹھا رہے. تو بھائی آپ کیوں پیچھے رہ گئے؟ آپ اپنے اس عمل کو جاری رکھتے، آپ پیچھے نہیں رہتے. تو یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ دونوں عروجوں کا ربوبیت کرنے والا اور دونوں زوالوں کا ربوبیت کرنے والا جو اللہ ہی ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب سے کن کن کوتاہیوں کو تم دونوں جھٹلاتے ہو. مرج البحرین یلتقیان، اس نے دو دریا بہائے ایک سرے سے ملے ہوئے، ایک دوسرے سے ملے ہوئے. اچھا، مرج البحرین، مرج کر دیا بحرین. بحر پہلے کہا تھا کہ بلا امتیاز دینے والے کو، بلا تخصیص بہاؤ دینے والے کو. بحر سمندر کو اس لیے کہتے ہیں بلا امتیاز بلا تخصیص، وہ پانی سب کو دیتا ہے. تو یہ ایک مثال ہے، یعنی مرج ہونے والے، دونوں طرح کے بہاؤ دینے، دونوں طرح بلا امتیاز فائدہ پہنچانے والے. یلتقیان، جب وہ دونوں پیش کرتے ہیں. کون دونوں؟ یہ بات اسی کی چلی جو محبت کے ساتھ ہوں یا تیز رفتار قوت کے ساتھ آنا چاہتے ہوں. یہ دونوں اگر مرج ہو رہے ہیں، دونوں طرح کے جو بلا امتیاز فائدہ پہنچانے والے، اگر یہ مرج بھی ہو رہے ہیں تو یہ کب ہو رہے ہیں؟ جب یہ پیش کر رہے ہیں، بغیر عمل کیے کچھ نہیں ہو رہا ہے. پھر آ رہا بینہما برزخ لا یبغیان، ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہے، وہ ایک دوسرے سے نہیں ملتے. اب یہاں پر دیکھیے حالانکہ بغیان، بغا ترجمہ بغاوت کا ترجمہ ہے، لیکن اس کو ان لوگوں نے چھپا دیا. بینہما، ان دونوں کے درمیان، یعنی یہ جو بلا تخصیص بہاؤ دینے والے ہیں، چاہے وہ محبت سے دیں یا تیز رفتار قوت سے دینے والے ہوں، ان کے درمیان برزخن، ایک آڑ ہے، ایک رکاوٹ ہے، اس نہ آنے والی، نہ نظر آنے والی رکاوٹ. لا یبغیان، اور وہ باہم بغاوت نہیں کرتے ہیں. جب مقصد ایک ہوتا ہے اللہ کی رضامندی حاصل کرنا تو ان کی بغاوت نہیں ہوتی ہے، دونوں بغاوت نہیں کرتے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب سے کن کن کوتاہیوں کو تم دونوں جھٹلاتے ہو. یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، ان دونوں سے نکلتے ہیں موتی اور مونگے. اب دیکھیے یہ مونگے اور موتی کہاں سے آ گئے؟
پھر یہ سمجھانے کے لیے بھی اللہ کو بتانا پڑتا ہے کہ موتی کیسی ہے اور مونگے کیسے ہیں، کیونکہ اللہ حکم اور تفصیل دونوں دیتا ہے. اگر اللہ کا حکم ہے تو اس کی تفصیل بھی آنی چاہیے، ورنہ نہیں ہوتا ہے. تو یہ کیا ہے، یخرجو، یہ خارج کرتا ہے، منہما، ان دونوں سے، یعنی اس طرح کے دونوں عمل کرنے والے جب ہوتے ہیں تو اس سے خارج کیا ہوتا ہے، لؤلؤ. لؤلؤ کہتے ہیں چمک دمک کو، اس لیے یہ لوگ موتی بھی ترجمہ کر دیتے ہیں. اور مرجان جو مرج سے ہے، مرج یہاں پہلے بھی کیا ہے، مرج البحرین، تو یہ بھی مرج سے، یعنی دونوں کا مل جانا. مرجان دونوں کا مرج ہو جانا، دونوں کا مل جانا. جس طرح مثال کے طور پر دو بینک آپس میں مرج ہو گئے، انہوں نے ایک نیا نام رکھ دیا دونوں کو ملا کر. تو اسی طرح یہ مرجان، یہ دونوں طرح کے عمل کرنے والے جب یہ دونوں نکلتے ہیں، کام کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، تو وہ کیا ہوتا ہے، انتہائی آرائش، چمک دمک سامنے آتی ہے. کب ہوتا ہے، جب دونوں مرج ہو جاتے ہیں، دونوں مل کر عمل کرتے ہیں، الگ ایک دوسرے کے مقابل نہیں آ جاتے کہ ہمارا پلہ بھاری ہے، ہمارا پلہ بھاری. مقصد دونوں کا اللہ کی فرمانبرداری اختیار کرنا، یسجدان ہے. تو پھر اس میں نتیجہ کب ہوتا ہے، جب وہ مرج ہوتے ہیں تو وہ انتہائی چمک کے ساتھ، چمک دمک کے ساتھ واضح ہو جاتے ہیں. چمکتے ہوئے، یعنی کہ موتی نکلتی ہے، بلکہ وہ چمک دمک کے ساتھ خارج ہو جاتا ہے. تو یعنی دونوں کے باہم ملنے سے خاص چمک دمک یا آرائش و زیبائش یہ ان دونوں سے نکلے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب سے کن کن کوتاہیوں کو تم دونوں جھٹلاتے ہو. وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اسی کے لیے ہیں چلنے والی کشتیاں اور دریا میں پہاڑوں کی طرح. اچھا، اسی کی طرح اب یہاں کشتیاں نکال لیں جو دریا میں پہاڑ کی طرح چل رہے ہیں. اب آج کے لوگ اگر یعنی پرانے زمانے سے جو نکلے ہوئے ہیں تو ان کو کیا پتہ کہ یہ دریا میں کشتی چلتی ہے اور کس طرح پہاڑوں کی طرح. اب تو بڑے بڑے آبدوز آ گئے ہیں، ان کا کیا بنے گا، تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. تو یہاں بات یہ ہو ہی نہیں رہی، بلکہ بات تو کچھ اور ہے. بات کیا ہے وہ سمجھیں. وَلَهُ الْجَوَارِ، اور اسی کے لیے ہے جاری ہونا، خاص جاری ہونا. الجوار جاری ہونے سے، تو اسی کے لیے خاص جاری ہونا. منشآت، اس کی منشا کے مطابق نشونما دینا، یا آپ یہ بھی ال لگا دیا، یعنی خاص نشونما دینا. اور وہ کیسے ہوتا ہے، فی البحر، بلا تخصیص بہاؤ دینے میں، بلا امتیاز بہاؤ دینے میں، کل عالم، علوم کی طرح. علم کی جمع ہے عالم، اور کاف لگ جاتا ہے کی طرح یا اس کی طرح، مثال. تو اس علوم کی مثال علوم کی طرح، جتنا علم آئے گا اتنے آدمی زیادہ بہترین انداز میں کام کرتا ہے. تو یہاں اسی کی بات ہو رہی ہے. اور اسی کے لیے علوم کی طرح بلا تخصیص یا بلا امتیاز بہاؤ دینے میں ہم سے نشونما دینا خاص جاری رہتا ہے. خاص طور پر جاری رہتا ہے کب، جب اللہ کے احکامات کے تحت عمل کرتے ہیں تو اسی کے تحت یہ کچھ جاری ہوتا ہے. اور وہ علوم کی طرح جو اس میں بلا امتیاز بہاؤ دینا ہوتا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب سے کن کن کوتاہیوں کو اور تم دونوں جھٹلاتے ہو. خیال میں آج کا درس یہیں تک رکھتے ہیں، ورنہ کافی طویل ہو جائے گا. اور ہاں، اب جو سوال جواب کرنا آپ کیجئے. السلام علیکم.